السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کتنی بھی مالا کریم نے رنگ لائے نی، ای بھی ہور کوئی تے رنگ دانی، پاوے جنہ بھی طاقتور ہووے کوئی، او دے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں۔
تے گلے نال پرے نی گودام کدرے گلے نال پرے نی گودام کدرے تے کتے کھان نو آٹا ٹنگدانی او یارو رب جیسا سخی ہور کیڑا کہ جڑا تے دیندے کدی منگدا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام آقا کائنات امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلی مبارک واسطے حضرات دی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس مالک دی توفیق کے خاص نال اسی مسجد دے اندر آئے، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات دی وقار اسلام اور کفر کی جنگ شروع ہی چلتی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے شیطان نے متھا لگایا، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کا سامنا کیتا۔ نوح علیہ السلام دی قوم نے بھی نوح علیہ السلام دے متھا لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نمرود نے متھا لگایا۔ اسلام اور کفر کی جنگ حضرت آدم تو چلتی آ رہی ہے۔ حضرات دی وقار حضرت موسیٰ پیغمبر کا دور آیا۔ موسیٰ پیغمبر کے سامنے فرعون آ گیا، دین کو روکن والا۔ اسی طرح ہر پیغمبر دنل کوئی نہ کوئی کفر دے اندروں بھی اٹھتا جڑا پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ چلدیاں نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاک آیا۔ میرے پیغمبر نے بھی توحید کا ترانہ بلند کیتا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، مکے والوں کہہ دیو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر کے نال بھی میرے آقا فرمان دے نے میری امت دا فرعون ابو جہل میرا چاچا، میری امت دا فرعون نے اور نال فرمایا اے میری امت دا فرعون ایک موسیٰ دی امت دا فرعون سی جڑا مرن لگیا جھک گیا سی، مر لگیا کہتا وانا من المسلمین، میں بھی مسلمانہ پہ درواں لیکن میری امت دا فرعون مرن لگیا میں آکڑے گئے۔ حضرات تیری وقار میرے پیغمبر نے متھا لگایا، ابو جہل نے میرے آقا نے توحید کا ترانہ بلند کیتا، لوگ مسلمان جواب تر جو ہو رہے میرے پیغمبر کی بات اور نصیحت سن کر کے قرآن سن کر کے مکے کے لوگوں کو جیت بارہ نہ کھاتی، میرے پیغمبر کو کئی دفعہ شہید کرن دے اور منصوبے بنائیں گے بچان والا اللہ ساری کائنات مل کے کسی کو مارنا چاہے کائنات والے نہیں مار سکتی، جنہوں میرا رب مارنا چاہے دنیا بچانا چاہے نہیں بچا سکتی، ہوتا ہوئی ہے جو خالق کے کائنات چاہتے۔ آئیے غار کیجئے توجہ کیجئے، میری دعا ہے اللہ خالق و مالک سب نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ارد سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کا نام آئے، میرے آقا کا نام ہے، کسی بھی مجلس محفل کے اندر میرے آقا کا نام سن کر کے با آباد بلند پڑھنا درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں حضرات دی بقارے، میرے پیغمبر نے ہوگی سباب بلندی تے توحید
توحید دا ترانہ بلند کیتا میرے آقا فرماتے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دخل الجنہ اے مکے والیو کہہ دیو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں فلا پا جاؤ گے پہ جنت تہاڈی منتظر بن جائے گی میرے پیغمبر نے توحید کا اعلان کیتا ہے میرے آقا دا چاچے اٹھے ابو لہب تے کہتا اے محمد تبت لک یا محمد معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جاوے آسمان تمہاں بات یہ میرے سنیا محبوبہ غام کرن دیاں لوڑا کوئی نہیں پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں تو نہیں بولیا میرا پیغمبر تے میں عرشوں تو تیرا رب جواب دینا میرے پیغمبر تے قرآن آیا فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب اے ابو لہب سن لے تو آنے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جاوے میں کائنات دا رب کہنا پیا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ جانے تے تو تے تیری بیوی جہنم دے اندر چلے جاؤ اللہ کو اکبر طرح طرح دیاں میرے پیغمبر نو پریشانیاں دیتیاں گئیاں اللہ کو جنا بنیا پہ ایک دن مکے تے کافر کٹھے ہو کر کے بیٹھ گئے نے منصوبہ بنا لگے میرے پیغمبر نو شہید کرندا اے سارے مکے دے سردار جمع ہو گئے ایک پٹلا دیا بابا دروازے تے آیا اے مکے والیو جتے بارے تسی گل کرتے پے میں بھی اونتے تو بڑا تنگ اے بابا شیطان سی مجلس دے اندر آ کر کے بیٹھ گیا انسانی شکل دے اندر سارے مکے دے لوگ منصوبہ بناتے پے میرے پیغمبر کو شہید کرندا ایک کھولیا کندائے ایدی کرنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جیل دے اندر کسے گھر دے اندر بند کر دیا اللہ تبلیغ دا کم رک جائے گا دین دا کم رک جائے گا اے شیطان بے ایمان بولیا اگر جیل دے اندر بند کرا کے ایندے یار جڑے اندی جان دے نال بڑا پیار کرتے اپنی جاناں لٹا دیں گے اینو لے کر کے چلے جانیں گے اے منصوبہ کام نہیں آئے گا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں ایک اور بولیا کہتا یہ کرنے ایک اٹھنی تے بٹھا دینے آئے لتاں بن دینے تے نوجوان لڑکے پیچھے لگا دینے آئے اے اٹھنی جگلی جائے گی جنگلاں دے اندر جنگلاں تے درندے کھا جا کے قصہ ختم ہو جائے گا اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاواں اے شیطان بے ایمان بولیا کہتا یہ بھی کم نہیں آئے گا منصوبہ جنگلاں تے درندے تے جرندے بھی اندے غلام نے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ کو اکبر اللہ پھر ابو جال بولیا کہندا میرا ارادہ ہے اللہ کو اکبر سارے قبیلیاں دا ایک ایک نوجوان لیا جائے اور رات دی تاریکی دے اندر انہاں تے حملہ کر دیتا جائے تیرے پیغمبر تے حجرہ پاک دا تیرے پیغمبر تے گھر پاک دا محاصرہ کر لیا جائے گھیرا پا لیا جائے اور حملہ کیتا جائے ہر قبیلے کا نوجوان ہوئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کن کی تلوار دینا شہید ہو گئے نے اللہ قریش والے کنے کنے کو بدلا لینے گے آخر جڑی گل مک جائے گی اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاواں ابو جان نے جو کوئی گل کی شیطان بولیا نندا ابو جان نے سب نالوں بہترین گل کی اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاواں تے بابا جی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا وہ بڈھا ایک صوفی وچ تسبیح سیولدا بڈھا ایک صوفی وچ
پر شیطان کی سب نالو اچھی گلے نے کی دیئے فیصلہ ہو گیا ادھروں آسمانہ تو قرآن نازل ہو گیا سونیا کا پوتا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے میرے سونے اپنا پوتا کفار مکہ نے تیرے قتل کے منصوبے بنائے نے اور میں رب نے تینوں بچاؤں کا منصوبہ بنا لیا ہے اللہ میں قربان جاما اللہ کو اکبر ہم نے قربان جاما میرے پیغمبر تو پیر کا ٹائم تھے حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں تھے گئے حضرت صدیق اکبر نے دیکھے اپنے جلدی دن پار آئے سونیا ماں پوتا کی گلے صدیق نو پیغام کرتے صدیق حاضر ہو جاتا اے پیغمبر فرماتے ابو بکر میں نو کائنات تیرا اپنے حکم دیتا ہے میں یہ تو مکہ ہجرت کر کے مدینہ چلا جانا حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے میرے آقا فرماتے صدیق پیارے پریشان ہو دیا لوڑا کوئی نہیں اللہ نے میں نو آدر دیتا ہے میں صدیق نو نال لے کے چلا جانا اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جانا عائشہ تے صدیق تیرا انتخاب کرنے والا الہ ہے زمین تے تیرا انتخاب کرنے والا مصطفیٰ ہے اما عائشہ فرماتیاں نے کائنات بارے میں سنیا کرتی سا کہ کبھی کبھی بندے کو خوشی دی اندر بھی آنسو آ جایا کرتے نے لیکن اس دن میں دیکھا میرے پاپا صدیق نو خوشی دی اندر اکھاں جو ہنجو نکلتے پینے میرے پاپا کو اتنی خوشی ہوئی ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما میرے آقا کے کاریگر صدیق تیاری ساڈی عزلتوں ہے یاری کاریگر صدیق تیاری ساڈی عزلتوں ہے یاری اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما رات دا ٹائم تے میرے پیغمبر اپنے گھر اندروں تاپ نکلے نے اے آقا فرماتے سونیا ربا مکے تے کافر تلوار لے کر کے کھڑے نے اللہ فرماتے سونیا محبوبہ جڑا قرآن میں تیرے تے نازل کیتا ہے اے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے اتنا نو انیا کرنا میں خالق کائنات دا کام ہے اور جب بندہ رب دا بن جاندا تے رب کعبہ دی قسم رب بندے دا بن جاندا ہے عائشہ تو پھر مدد نازل ہو جایا کرتی ہے اے پیغمبر نے ایک مٹی دی موت پڑی ہے اللہ فرماتے سنیا سوچنا یہ نہ کافراں تے کالے اے پیغمبر نے قرآن پڑھیا آقا کہتے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما میرے پیغمبر باتیاں پڑھیاں اس سے آگے فرمایا فَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللہ کو اکبر اللہ یعنی میرے پیغمبر نے مٹی دی مٹھی جڑی کافراں والے سٹی ہے میرے پیغمبر لگ گئے نے انہاں نوں نظر نہ آیا اللہ کو اکبر اللہ میں
اللہ تیرے کو جان میرا دل تے کسی کرتا ہے لیکن میں کی کرا تیرے رہن والے مینوں بڑا تنگ کرتے نے مینوں بڑا مجبور کرتے نے اللہ اکبر میرا جان کب دل کرتا سی بیت اللہ تیرے پیغمبر مڑ مڑ کے بیت اللہ ول دیکھتے نے بچپن تو میرا پیغمبر دا بیت اللہ کے اندر گزرے آئے اللہ اکبر لمنے قربان جاوا بابا جی اپنے انداز اندر بڑیاں پیاریاں بولیاں بولیاں مٹی دی مٹھی ایک بڑی پیارے نے مٹی دی مٹھی ایک بڑی پیارے نے ایدا یاسین دیاں بڑیاں سہارے نے کافراں ول سٹی نے ہو گئے سارے نے دوویں نکلتے کرتے حمد قدیر دی جوگ وسندی ٹٹھی جگاں دے پیر دی مڑ مڑ کے بندے نالے ہنجواں نے گیریاں میرے پیغمبر بیت اللہ ول مڑ مڑ کے ویکھدے نے مڑ مڑ کے بندے نالے ہنجواں نے گیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں اج رزق دیاں ڈیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی اللہ اکبر میرے پیغمبر حضرت صدیق اکبر دے گھر دے اندر گئے نے حضرت ابوبکر صدیق دے گھر دے بیٹھ دیکھ پائی اے تو میرے پیغمبر نکلے تے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے میرے آقا غار دے اندر چلے گئے نے اللہ اکبر پہاڑ دیاں چڑھائیاں چڑھتے پہ نے میرے پیغمبر اللہ اکبر لمے قربان جاوا میرے پیغمبر دے قدماں تے پتھر لگتے پے نے اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر فرماتے نے سونیا محبوبہ میں بیٹھ جانا تے تسی میرے قدمیاں تے بیٹھ جاؤ اج پہاڑ تے صدیق لے کر کے چڑھے گا اللہ اکبر لمنے قربان جاوا کاری یار صدیق تیاری ساڈی عزلتوں ہے یاری حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے او کیوں سوچ کے پیر نے تیرے ہیں کس لئی گندے میرے میں بن جاواں یسکاری ساڈی عزلتوں ہے یاری حضرت ابوبکر صدیق نے میرے پیغمبر نو کتیاں تے بٹھایا اللہ اکبر لمے قربان جاوا اللہ اکبر میرے پیغمبر دا وزن کتنا فرمایا ایک سینڈ تے پوری کائنات سات زمیناں تے سات آسمان رکھ دیتے جاون تے ایک سینڈ تے میرا محبوب رکھ دیتا جے اللہ اکبر ستے زمیناں تے ستے آسماناں دا پار کم پہ جائے گا اللہ اکبر تے صدیق نبوت دا بوجھ چڑھ کے چڑھ گیا کہاں تے کول پہنچے نے سنے محبوبہ تسی ٹھہر جاؤ صدیق وارثہ بھی کرتا ہے آپ کو اچھی طرح صاف کیتا ہے اپنے صاف تے لکڑی چادر دے نالے کہاں تے سوراخاں جو بند کر دیتا ہے اور نہ سنے محبوبہ اندر آ جاؤ تو سوراخ بج گئے تو نہ تے اندر حضرت صدیق اکبر نے اپنی ایڈیاں نو رکھ دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام غار کے اندر آئے نے حضرت صدیق اکبر فرماتے نے سونی اماں پوتا آج ویکھنا اپنا ایمان تے ویکھنا میرے صدیق دا بھی ایمان آج ویکھنا اپنی محبت تے ویکھنا حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کبیاں تے چوکی کے پہاڑی دا سفر بھی خود کیتا ہے میرے پیغمبر غار کے اندر فرماتے نے سنیا تسی تھک گئے ہو گے سنیا محبوبہ تسی آرام کر لو آج صدیق
دیا اکھاں کھل گیا کی ہویا صدیق رونا کیوں پیا ہے اللہ کافراں کولوں ڈردا پیا ہے ساڈے لنگرا جان گے جان تھک گئے کی گل بنی سنیا نہ بوبا ڈرتے صدیق دے دل اندر اللہ کا ہے صدیق اتنا صبر کی اللہ کو اکبر لمے قربان جاواں سنیا جان تو آتے نالات دیے یار پھر رونا کیوں پیا ہے اللہ دے پیغمبر دی ایسے سراغ دے اندر مینوں کسی نے دل سے لے آئے مینوں تکلیف بڑی گھنٹی پئی ہے میرے پیغمبر نے ایٹی پکڑی میرے آقا نے اپنا لعاب نکالیا لعاب دم نکالیا ایٹی تے لگا پیتا ہے حضرت صدیق اکبر فرماتے نے کائنات والے ساری زندگی لنگ گئی کبھی میری ایٹی تے درد نہ ہویا پیغمبر تے لعاب دی وجہ تو اتنی رحمت والا تے شفا والا اللہ کو اکبر لمنے قربان جاواں وہ سارے مکہ بھی میرے پیغمبر تے مگر مگر حضرت صدیق اکبر دے گھر دے اندر گئے نے جا کر کے پوچھیا تے سنا پاپا صدیق تہاڈا کتے حضرت عائشہ فرماتیاں اسی نہیں جانتیاں ابو جان نے تھپڑ ماریا حضرت عائشہ تے اللہ کو اکبر اللہ نال دے چودھری سرکار بولے ابو جان بیٹیاں تے ساریاں دیاں سانجیاں گویا کردیاں نے بیٹیاں تے ہاتھ نہیں اٹھائی دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وفادار نے تے گھرانہ بھی میرے پیغمبر دا وفادار ہے اللہ کو اکبر اللہ چلتے چلتے مگر غار کے قریب پہنچ گئے پیروں تے نشان دے کر کے اللہ نے آسمانہ پہ حکم نازل کر دیتا ہے نکڑی نو حکم دیتا ہے اے نکڑی جا کے غار کے منہ کے دہانے تے اللہ کو اکبر سامنے جا کر کے جالا کر دینا ہے ایتے میرا سونا پیغمبر آیا ہے اللہ کو پترانو کائنات رب نے حکم دیتا ہے جا کر کے اٹھی اپنا آلنا لگا کر کے بیٹھ جاؤنا ہے نکڑی نے جالا کر دیتا ہے کبوتر آ کر کے بیٹھ گئے نے کفار مکہ آ کر کے دیکھ دینے ایک نے آکھیا ایسے غار دی اندر تے دیکھو نا اللہ کو اکبر دوسرا بولیا تیرا دماغ کم نہیں کرتا بیٹے سینہ سامنے جالا لگا ہوئے اگر ایک تو بھی پیغمبر گزرتے تے ضرور جالا کو تے جانتا اللہ کو اکبر کبوتر بھی کو تے جانتے اللہ کو اکبر رب نے جو بچان دے انتظام کر لینے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے ایسے کر کے میں دیکھیا تے غار دے پارے مینوں انہاں کافراں دے قدم تے پیر نظر آندے پے میں آکھیا سونی محبوبا اگر ایک کافر اپنے قدماں والی دیکھ لیندے اسی نظر آ جاواں گے میرے پیغمبر خاموش نے آسماناں تو قرآن نازل ہویا میری اور تو سامنے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماتے وَإِذَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اے سنیا محبوبا صدیق نو دس دیو نا تسی کلے نہیں میں آسماناں دا رب بھی نالا اے کافر واپس چلے گئے میرے پیغمبر 3 دن تک 3 رات اس غار دے اندر رہے رات دے ٹائم پہلی رات دے ٹائم حضرت عبداللہ بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر دا بیٹا آندا اور مکے دیاں خبراں کہہ کے میرے پیغمبر نو دے کر کے جاندا اور رات دے پچھلے پہرے حضرت ابوبکر صدیق دا ایک غلام بکریاں لے کر کے آندا اور میرے پیغمبر نو دودھ پیش کرتا میرے پیغمبر بھی پیندے تے حضرت ابوبکر صدیق بھی پیندے اللہ کو اکبر اللہ پھر بکریاں لے کر کے حضرت عبداللہ بن ابی بکر دے قدمہ پی اتر دی گزارتا تاکہ نشان میں جامنے میرے پیغمبر نے ایک
سیانا تے سمجھدار آدمی مکے دے اندر رہتے میرے پیغمبر نو کہہ کر کے آئے نے اسی 3 دن غار دے اندر رہاں گے 3 دنوں تو واپس مدینے دی طرف جانا ہے ایک بزرگ سیانا آدمی بڑا سمجھدار ہے اور مدینے دے ہر رستے تو واقف بندہ پہاڑاں تے اندر جان دا بھی ماخر آدمی ہے میرے پیغمبر نے تیرا گجرت طے کر لی اسی تینوں اینے پیسے دیاں گے تے تو ساڈا سفر مدینے تک نال چلے گا اے بابا تیسرے دن سواریاں لے کر کے آ گیا میرے پیغمبر بیٹھے نے چلتے مدینے کی طرف سفر شروع ہو گیا رستے کے اندر اب محبت کا خیمہ آ گیا ہے میرے پیغمبر فرماتے صدیق یار بھوک بڑی لگ گئی ہے پیاس بڑی لگ گئی ہے کچھ نہیں سکار دے اندر کچھ کھان پین نو لب جائے حضرت صدیق اکبر نے دیکھیا ایک بڈھی جی اماں بیٹھی ہوئی ہے اماں کچھ کھان نو ملے گا نہ کھان نو تے کچھ نہیں بکریاں تک کچھ بھی کر کے گزارا کرنے آئے بکریاں بھی ابو ماں تک میرا خامد لے کر کے چرانے گیا ہے اللہ اکبر اللہ ایک بکری کونے دے اندر بنی ہوئی ہے بڈھی جی بیمار جی بکری ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے دیکھا فرمایا اماں اے بکری دا دودھ چون دیاں اجازت دے دے اے بی بی کہتی ہے اللہ اکبر اللہ شکلوں تے بڑے سمجھدار لگ دیو کاٹ تو بھی بڑے سیانے لگ دیو لیکن کنج دیاں گلاں کر دے دیو اے بکری تے بڑی دیر دی بیمار دودھ نہیں دے سکتی میرے پیغمبر فرماتے بی بی دودھ چون دیاں اجازتاں تو دے دے برکتاں رب پا چھڈے گا اللہ اکبر اللہ نے قربان جاوا اے بی بی کہتی اگر نہیں تسی مرتے تے جو کر کے دیکھ لو میرے پیغمبر نے اپنے رحمتاں والے ہاتھ بکری دی کمر تے پھیرے اے بی بی ایک چھوٹا جیا برتن لے کر کے آئیے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے ایسے کر کے بماد میتا ادھر میتا پہ تھیلیاں نو لگایا بکری دودھ ہو گئی ایک برتن دو برتن 4 برتن سارے گھر کے برتن بھر گئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے بھی پیتا حضرت ابوبکر صدیق نے تے نال جڑا باپ ہے انہیں بھی پیتا اللہ اکبر اللہ نے قربان جاوا میرے پیغمبر اتھوں چلے گئے نے شام دا ٹائم تے ابو محمد گھر دے اندر آیا آ کر کے کہندے لگدا کوئی سرکار گھر دے اندر ہو کر کے چلی گئی ہے اج تے مہکیاں لگاندیاں پیاں نے اج تے خوشبوئیاں لگاندیاں پیاں کون آیا سی محبت کہتی ہے اللہ اکبر اللہ پتہ نہیں کون آیا سی ایسے کر کے گھر دے اندر داخل ہوئے نے میں دوروں دیکھیا تے سونا لگدا سی جدوں قریب آیا تے اور سونا لگدا سی اودیاں اکھاں بڑیاں پیاریاں اوندا بولنا بڑا پیارا اوندا چلنا بڑا پیارا نام تے مینوں پوچھنا یاد نہیں رہا لیکن کوئی اللہ والے لگدے سانے کوئی ہستی نہیں لگدے سانے اے ویکھنا بکری جڑی کئی مدت تو کچھ نہ دے سکی اس بکری نے سارے گھر دے برتن ہی بھر دیتے نے اس بی بی نے ابو محمد نو سارا کھلیا میرے پیغمبر دا بیان کیتا ہے اینجل دی شکل و صورت والے دو سن تے ایک نال بزرگ اور بھی سی ابو محمد بول کر کے کہندے نی گمے محمد او لنگ گیا زندہ سی انتظار کرتے تھے کلی بات کر کے بیٹھے آئے اس پیغمبر سے انتظار کرنا پیا وہ خاتم النبیین گزر کر کے گئے میں سنیا سی گا پہلیاں کتاباں کے اندر اتوں دی آخری پیغمبر گزر کر کے جانے گے اللہ اکبر اللہ حدیث سے پاک درام گئے انہیں اپنے اسکار بار بھی سمیٹیا بکریاں بیوی لے آتے مدینے میرے پیغمبر کے پیچھے جا کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے پیغمبر کو گزر گئے کفار مکہ نے پیچھے اعلان کر دیتا سارے سردار جمع ہو کر کے بیٹھ گئے اللہ اکبر اللہ تیرا پیغمبر
دیتا جائے گا. ہر بندہ لالچ دے اندر آ گیا. اللہ کو اکبر. اللہ میں قربان جاواں میری ارد سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو اکبر. اللہ ہر بندہ نکلیا میرے پیغمبر دا پیچھا کرنے واسطے. دور دور قبیلیاں دے اندر بھی یہ گل پھیل گئی ہے. ایک سمامہ بن زراقہ بن مالک بن جوشب نامی بندہ ہے. سردار آدمی تے بڑا دلیر آدمی. یہ بھی نکلیا میرے پیغمبر دے پیچھے. چلتے ہیں میرے پیغمبر سفر دے اندر نے میرے آقا دے نال حضرت ابوبکر صدیق جاتے پہلے. حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے آ جاندے کبھی پیچھے چلے جاندے. میرے پیغمبر فرماتے صدیق کی گل ہے کبھی آگے کبھی پیچھے وجہ کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے سونے محبوبہ جدوں میں آگے آ جانا وا میرے دل دے اندر میرے خیال دے اندر مینوں لگدا ہے کوئی پیچھوں حملہ نہ کر دے. میں پیچھے چلا جانا. جدوں میں پیچھے جانا تے لگدا ہے کوئی اگوں نہ آ جاوے تے اگے آ جانا. سونے محبوبہ مینوں کچھ ہوئے گا تے کلے نوں کچھ ہوئے گا. سونے محبوبہ اگر تانوں کچھ ہوئے گا تے پوری امت نوں کچھ ہوئے گا. اللہ کو اکبر. لم نے قربان جاواں اینے کر کے دور نظر ماریاں تے ایک نوجوان گھوڑے تے آتا پیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے سونے محبوبہ ساڈے پیچھے آ گئے نے. اللہ کو اکبر. پیچھا کرتے میرے پیغمبر اللہ پہ ذکر دے اندر نے ایک چلتا چلتا سراقہ بن مالک بن جوشب میرے پیغمبر کے قریب آیا. میرے پیغمبر تے حملہ کر لگائے. اللہ کی طرف مدد نازل ہوگی. ایتا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا ہے. میرے پیغمبر گزر کے نے کافی اگے چلے گئے. انہیں اپنا گھوڑا باہر نکالیا تے پھر میرے پیغمبر کے پیچھے چلا گیا. دوسری دفعہ حملہ کرن تو پہلے انہیں فان نکالیا. عربی لوگ جڑے سارے کوئی بھی کام کر تو پہلا فان نکالیا کرتے. اللہ کو اکبر. اللہ میں کیا کرتے کام ساڈے واسطے چنگا ہے کہ برا ہے. فان نکالیا پتہ لگا ہے کام نہ کہیں سراقہ انہیں پھر بھی یہ کام کیتا. میرے پیغمبر تے حملہ کرن کی کوشش کیتی ہے. پھر گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا. تیسری دفعہ پھر گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا. میرے پیغمبر کے سامنے منت و سماجد کر لگ جاندے. سونے اللہ بولتا مینوں پتہ لگ گیا ہے سونے تسی اللہ کے سچے پیغمبر. اللہ کو اکبر. اللہ تے بول دعاواں کرنا سونے نبی. اللہ تے بول دعاواں کرو جس مشکل دے اندر اللہ مینوں نکال دے. میں کلمہ پڑھنا مسلمان ہونا. اللہ کو اکبر. لمنے قربان جاواں میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں. اللہ نے مشکل دے اندر نکال دیتا. میرے پیغمبر فرماتے سراقہ کی نہیں آئے. فرماتا سونیا نبیا مکے دے اندر تے بولیاں لگ گئیاں. سو اٹھ انعام دا پیتا جائے گا. اس واسطے لالچ دے اندر میں بھی آ گیا. میرے پیغمبر نے فرمایا سراقہ گل سن لے میں یوں خواب رتا بالا. اللہ کو اکبر. اللہ رب دی مرضی تے نال بولن والا. سراقہ میں اپنی زبان جو کہنا پیا مار وہ تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک کیسو کس رات کنگن تو نہ پہن لمے. حضرت سراقہ فرماتے مسلمان ہو کے بعد دے اندر میں کئی دفعہ بڑائی بیمار ہو جایا کرتا. اللہ کو اکبر. اللہ سارے کہنے لگ جاتے سراقہ نہیں بچے گا. لیکن میں آخدا خلے میری موت کا ٹائم نہیں آیا. پیغمبر نے فرمایا تھی جب تک ایسرو کس رات کنگن تیریاں ختیلیاں چنا آ جاونے وہ تو تک تینوں موت نہیں آئے گی. اللہ نے ایک پورا کر دکھایا. سراقہ نو کیسرو کس رات کنگن بھی ملے گئے. اللہ کو اکبر. لمنے قربان جاواں میرے پیغمبر نو سراقہ کہندے سنیا نبی میں تو آگے نال
تے آمنہ تے درے یقین کوئی نہیں. دوسری طرف ڈال پیندے ایک اور قبیلہ نوجوان 70 آدمی لے کر کے میرے پیغمبر کا گھراؤ کر لے. 70 آدمی 70 فوجی. اللہ کو اکبر. اللہ میں قربان جاواں میرے اور تساں دے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا. اتنی نصیحت میرے پیغمبر نے بات نصیحت کی تھی. اتنا اثر ہوا یہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ کو اکبر. اللہ میں قربان جاواں واپس اپنے قبیلے کے اندر جا کر کے انہوں نے میرے پیغمبر کے اوصاف بیان کیتے تھے. سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. میرے پیغمبر چلدیاں مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا گھر مبارک مدینے تے پار قریبی ہے. میرے پیغمبر نے ایتھے ٹھہرے نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایتھے نمازاں ادا کیتیاں نے. اللہ کو اکبر. اللہ میں قربان جاواں جتھے اج مسجد قباء بنی ہوئی ہے. میرے پیغمبر فرماتے جس بندے نے ایتھے آ کر کے 2 نفل عطا کر لے کائنات دا رب نو مقبول حج تے عمرے کا ثواب دے چھڈے گا. اللہ کو اکبر. اللہ نے قربان جاواں 3 دن تک میرے پیغمبر ایتھے رکے نے. 3 دنوں تو رات تک کے بدے ایک مقام تے میرے پیغمبر نے جمعہ پڑھایا. بعد نصیحت کی تے جمعے کا دن آ گیا جتھے اج مسجد جمعہ واقع ہے. اللہ کو اکبر. اللہ نے قربان جاواں مدینے تے لوگ روز باہر نکلتے نے. روز میرے پیغمبر دی مبارک دربار آندے نے. اللہ دے پیغمبر مکیوں کی ہجرت کر کے مدینے آندے پے نے. صبح کو لگ کے دوپہر تک دیکھ دے. جب دوپہر دے ٹائم اللہ کو اکبر. اللہ روشنی اور گرمی زیادہ ہو جاتی تے گھرانوں چلے جاتے. پھر اثر تو بعد ٹائم اندر آ کر کے میرے پیغمبر کا انتظار کرتے. ایک یہودی غلام ایک دن آیا. یہ سارے مدینے والے انتظار کر کے گھر چلے گئے نے. یہودی غلام کھجور دی اتے چڑھیا ہویا تے دور دیکھیا سفید کپڑیاں دے اندر تو نوجوان آندے پے نے. اللہ کو اکبر. اللہ انہیں آواز لگا دی مدینے والے تہاڈے پیغمبر آندے پے نے. اللہ کو اکبر. اللہ تہاڈے نصیب جگان والا آندا پیا ہے. لا اقسم بہذا البلد دے شہر دا آندا پیا ہے. اللہ وضحا دے مکھڑے والا آندا پیا ہے. واللیل دیاں زلفاں والا آندا پیا ہے. علم نشرا دے سینے والا آندا پیا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ سارے مدینے تے لوگ باہر نکلے نے. عورتاں بھی باہر آ گئیاں بچے بھی باہر آ گئے نے. اللہ کو اکبر. اللہ نے قربان جاواں میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر داخل ہوئے نے. عورتاں بھی میرے پیغمبر کا استقبال کے دماغ کے باہر آ گیا. اور مدینے کے گرد و نواح کے طرف اور لوگ یہودی بھی میرے پیغمبر نو دیکھن واسطے آ گئے. انہاں دے اندر حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ نہیں علیہ پڑھیا. یہودیاں دے عالم نے بہت بڑے آئے نے صرف میرے پیغمبر نو دیکھن واسطے. آ کر کے دوروں ہی میرے پیغمبر دے چہرے تے نظرہ پائیاں. ویکھی جا رہے نے. قریب گئے نے. جا کے سوال بھی نہیں کیتا. کہندے نے سونیا نبیا مینوں کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہنا. حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. پھر اپنے علاقے کے اندر چلے گئے. اپنے قبیلے کے اندر چلے گئے. لوگاں آکھیا عبداللہ اسی کوئی کلمہ پڑھتے سانو تے علم کوئی نہیں اسی تے پڑھے کوئی نہیں تے چلو پتہ لگا تو تے تورات انجیل زبور پڑھے عالم آدمی ہے. تو کیا کلمہ پڑھ کے سوال بھی نہیں کیتا کلمہ پڑھ کے آگے.
حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، اوے میرے قبیلے والےو جدو میں ہم دے مکھڑے تے نظراں پائیاں مینوں یقین ہو گیا اننے سونے مکھڑے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں تاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے کے اندر داخل ہوئے، بچیاں نے چھوٹیاں بچیاں میرے پیغمبر استقبال اندر پڑھتی ہیں، طالع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج چاند خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے چڑھیا نی، اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں جن جان نبی تو بات دیاں۔ میرے پیغمبر مدینے داخل ہوئے، چودھری سردار امیر لوگ آ کر کے میرے پیغمبر کوٹلی دی مہار پکڑتے ہیں، سونیا ساڈے گھر اندر آؤ اسی مہمان نوازی کران گے، کوئی پکڑ دے کوئی ادھروں پکڑ دے۔ مدینے دے لوگ میرے پیغمبر علیہ السلام دی اونٹنی چلتی جا رہی ہے، جا کر کے جتھے مسجد نبوی آدھے اوتھے جا کر کے بیٹھ جاندی، پھر کچھ دیر تو بعد اٹھی، اگوں چکر لگایا مدینے دی آخر تک، پھر آ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ سارے سردار عبداللہ بن ابی یہودی منافق آندے سونیا ساڈے گھر اندر آؤ، سارے سردار کہہ رہے ہیں، نال ہی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر ہے تے دوویں جی بیٹھے گلاں کردے پے نے۔ حضرت ایوب دی بیوی آندی ہے کیویں سوتی پے ہوئے جو؟ حضرت ایوب انصاری فرماتے نے میرا دل پتہ کی کر دے، سونے پیغمبر ساڈے گھر اندر تشریف لے کر کے آون، اسی اپنے پیغمبر دی خدمت کریے، لیکن ایک کیویں ہو سکدا ہے ساڈے پیغمبر ساڈے گھر اندر آدن، اللہ دے پیغمبر آخری نبی نے وہ تے کسی اچھے گھرانے اندر جان گے، کسی سردار دے چودھری دے گھر اندر جان گے۔ حضرت ایوب انصاری کی بیوی بھی یہ کہتی ہے، حضرت ایوب انصاری چلتے چلتے میرے پیغمبر دے کول آئے، میرے آقا فرماندے نے سب تو قریب گھر کندا ہے جتھے میری ڈاچی بیٹھی ہے؟ حضرت ایوب انصاری نے یہ نہیں آخیا سونے میرا گھر ہے ادھر آؤ، حضرت ایوب انصاری نے حدیث پاک کے اندر آندے جلدی دے نال گٹھری اٹھائیے جڑی نبی پاک دا سامان بنیا ہے اپنے کندھے تے رکھیا، نال فرماندے نے سونیا میرا گھر ہی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس جھونپڑی کے اندر حضرت ایوب انصاری کی جھونپڑی کے اندر چلے گئے۔ سب تو پہلی مہمان نوازی حضرت ایوب انصاری نے کی تھی۔ ایک ہجرت کا واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ ہجرت کی تھی، مدینہ منورہ کے اندر ایک گل میں رہ گیا دسنا، جدو میرے پیغمبر نے مکہ ہجرت کی تھی حضرت علی نے بلایا، اے علی اے مکے دے لوکاں دیاں امانتاں نے میں تینوں دے کر کے جا رہا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کول نے فرمایا میرے بستر تے لیٹ جا لی، صبح اٹھ کے امانتاں دے کر کے تو بھی آ جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو باپ دے اندر پوچھا گیا، علی پاک جی تانوں بھی پتہ سی کہ نبی پاک علیہ السلام دے بستر تے آج تلواراں چل جاندیاں نے، مکے دے لوگ تلواراں لے کر کے کھڑے نے تے تسی پھر بھی لیٹ گئے، ڈر نہ لگا؟ حضرت علی فرماتے نے کائنات والیو میرے پیغمبر فرما کر کے گئے سن علی امانتہ دے کر کے مدینے آ جاویں، میں یقین سی جو پیغمبر نے کہہ دیتا وہ ہو کر کے رہے گا، میں سو گیا۔ حضرت علی نے امانتہ دیتیاں، جب میرے پیغمبر قبا دے مقام تے پہنچے حضرت علی بھی نال مل گئے اور دیگر صحابہ باپ دے اندر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ کے میرے آقا نے مسجد نبوی دی بنیاد رکھی۔ ایک ہجرت کا واقعہ اسلام دی وجہ تو ہجرت کرنی پہ جائے تو بڑا اجر والا کام ہے، بڑا عظیم کام ہے، ہر نبی نے کی تھی، جس نے بھی تاکید کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، اسی طرح میرے پیغمبر نے بھی ہجرت کی تھی۔ اور نبی پاک کی ہجرت تو پہلا حبشے کی طرف 2 ہجرتاں اور بھی مسلمانوں نے کی تھی، جن کے اندر پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل سن، اور حضرت عثمان کی بیوی میرے نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی بھی نہ شامل سن۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا تے اے تیسرا جوڑا ہے جنہاں نے دوواں جیاں نے اسلام دی خاطر ہجرت کی تھی۔ یہ بعد کے اندر دوسری حبشے کی طرف ہجرت ہوئی جن کے اندر حضرت علی دے بھائی جعفر تیار بھی سن۔ تیسری ہجرت میرے پیغمبر نے مدینہ منورہ کی طرف کی تھی۔ اللہ کو دعائے اللہ رب العزت سانو سب نو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت
آپ دی گلاں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔